واجپئی جی سے بھی ملے نا شاید ہاں میرا خیال ہے ملا تھا. نہیں سچ میں ملے آپ واجپئی جی سے؟ او بھائی نہیں ایسے فیس جیسے مجھ سے ملتے ہیں. بھائی صاحب آئے, میں نے بلکہ اس کا انٹرویو کر کے ہسٹری بھی بنائی ہوئی ہے, وہ بھی اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ تو ایک میکارڈ ہے بھائی. ان دنوں میں تصویر بھی چلا دی آپ کی واجپئی جی کے ساتھ. دیکھیں میں یہ میں ہی ہوں بھائی. کافی جوان لگ رہے ہیں اس میں. یہ آگرہ سمٹ سے پہلے انٹرویو تھا. اور ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, انڈین پرائم منسٹر کبھی بھی 1-on-1 انٹرویو نہیں کرتے ہیں, یعنی جو برجستہ انٹرویو ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ سوال بھیجتے ہیں, وہ ریٹرن جواب بھیجتے ہیں, اور جب وہ تیار ہو جائیں آپ جا کے صرف آپ کا ہینڈ شیک ہوتا ہے اور تصویر کھنچتی ہے اور ڈیٹس اٹ. اچھا پرنٹ کے لیے, ٹی وی کے لیے تو بدل گئی روٹین. ٹی وی کے لیے بھی تو کتنے دیے ہیں مودی نے ابھی تک انٹرویو؟ اپنے ان کے جو 4-5 اینکرز ہیں 3-4 کے ساتھ کبھی کبھی کر لیا, لیکن ہم غیر ملکی کے ساتھ تو ہر سال کر لیتے ہیں. غیر ملکی کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. forget it. اچھا اوکے. اور یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اندرا گاندھی واز ویری سلیکٹیو, تو وہ خیر اینی اس میں یہ شرط ہوتی ہے, آپ یہ کمٹ کرتے ہیں کہ جب آپ چائے پینے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے انڈین پرائم منسٹر سے, آپ ان سے کوئی فضول بات نہیں کریں گے. چپ کر کے چائے پینی. میں نے جناب وہاں پہ ان سے سوال کر لیا تھا واجپئی سے. ہاں, وہ مجھے سارے کہتے کہ مجھے کہا کہ وہ اسپیس مجھے واجپئی نے یعنی فراہم کی. انہوں نے کہا, انہوں نے یاد ہے انہوں نے مشرف کو چٹھی لکھ کے دی تھی نا آگرہ سمٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ ہوا یہ کہ میں نے ان کا دل اس لیے موہ لیا کہ موصوف کو دنوں نی آپریشن ہوا تھا, تو یہ گولف کی گاڑی نہیں ہوتی, یہ اس میں بیٹھ کر آئے تھے ہمیں یہ بھی تصویر کھنچوانے. اچھا وہ ظاہر ریٹرن تو تھا. تو جیسے ہی یہ بیٹھے تو میں نے ان کو کہا کہ جی اخباروں میں تو میں جب سے آیا ہوں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی تو بہت طبیعت ناساز ہے, آپ تو پلیز ڈونٹ مائنڈ, آپ تو بڑے سرخ لگ رہے ہیں, بڑے صحت مند لگ رہے ہیں. تو کہہ رہے نہیں دیکھا آپ نے, ہم گولف اصل میں آرام کرتا رہا ہوں نا آپریشن کے دنوں میں, شاید اس لیے لگ رہا ہوگا. تو وہ ذرا تھوڑا سا نا میں نے وہ چمچے گیری کر کے ان کا دل تھوڑا سا موہ لیا. اس کے بعد میں نے کہا جی کہ آپ سے تو کوئی سوال کرتے ہوئے بندہ گھبراتا ہے, آپ جتنی میری عمر ہے اتنی تو آپ نے, اور پھر آپ نے خود بھی اپنے کیریئر کا آغاز ایک جرنلسٹ کیا ہے, تو میں تو بہت زیادہ آپ سے اوور ویلم ہوں. کہنے لگے کہ آپ, میں کہا جی میں خود کو ذات کا رپورٹر کہتا ہوں لوگوں. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, ہم نے چٹھی کیوں لکھی؟ میں نے کہا جی وہ اسٹیو کوہن وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ امریکہ کا پریشر ہے کہ جی بس مکمکہ کریں تاکہ آگے بڑھا جا سکے, پاکستان افغانستان پہ توجہ دے سکیں. پتہ ہے کیا کہا واجپئی جی نے؟ وہ کہا اٹھائے قلم نوٹ بک لیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بر صغیر کے لوگ ہمیں اتنی بھی وزڈم اور دانائی نہیں ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں؟ میں نے کہتا بس ختم نہیں. اس کے بعد تو تھرتلی مچ گئی, اور پورے میں جو ان کا اسٹاف تھا کہا جی یہ آپ لکھیں گے. میں کہا بھائی تمہارے وزیر اعظم نے کہا کہ کھلے, میں کہا یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا پورا راستہ, یہ محمود شام صاحب میرے سینئر تھے, ہم جنگ اور نیوز کے لیے ہمارا یہ تھا, وہ یہ میرا یار دیکھ رہا تم ان کے ساتھ نہ کرنا. میں نے کہا جی شام صاحب دیکھ لیجیے. اب میں واپس آیا, بڑے خوش تھے وہ. میں نے کہا جی دیکھیں میں نے تو نہیں بول رہا. خیر اینی میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آئیڈیا واز, اور اس میں تم اب اس کا یہ انٹرپریٹیشن نکال رہے ہوگے کہ صاحب وہ تو پھر سارا ڈرامہ تھا کہ پاکستان پہ پریشر تھا اور یہ وہ, ایسی بات ہرگز نہیں.